بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری کہانی سلسلہ کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کی اسٹوری، ان سے پہلے کیا ہوا تھا اور اب ان کے بعد کیا ہونا ہے وہ بتانا مقصود ہے، یعنی اس کے آگے کیا ہوا۔ تو جب ہمارے خدا نے یہ دنیا بنانی چاہی اور اس میں اپنا نظام بتانا چاہا، بنانا چاہا، تو سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ سب آپ کو پتہ ہے کس کو پیدا کیا، یعنی انسانوں میں وہ آدم علیہ السلام تھے۔ اب آدم علیہ السلام کی جو آزمائش ہونی تھی ہو چکی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی اور رسول ان کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آئیں، یعنی اللہ کی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ ان کو فرشتے بتاتے ہیں اور فرشتے کی بات سن کر جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، بہت سارے نبیوں کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے، تو جو انبیاء کرام اور رسول ہوتے ہیں وہ عوام تک یہ بات پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب آپ کا یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی آدم علیہ السلام اب نبی بنے اور آپ کو بتایا گیا کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام اب تک اپنی آزمائش میں تھے، تو آپ پر کچھ بھی نہیں حکم دیا گیا، اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ جب آپ کی آزمائش ہو چکی تو بتایا گیا کہ آپ کو کچھ وقت دنیا میں رہنا ہے۔ رہنا کس طریقے سے ہے؟ جب آپ وہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، سب آپ کو اللہ نے سمجھا دیا اور آپ کو جو کچھ کرنا تھا وہ آپ نے دنیا میں آ کر کیا۔ تو سلسلہ شروع ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام حابل، ایک کا نام قابل، اور ایک بیٹی، تاریخ میں بولتے ہیں ان کا نام اقلیمہ تھا۔ ایک بیٹی اور تھی۔ تو جب اللہ نے اب بتایا کہ دنیا کو پھیلانا بھی تھا، بسانا بھی تھا، طریقہ بتایا کہ ایک بیٹا بیٹی صبح کے وقت میں پیدا ہوئے، ایک شام کے وقت میں یا دوسرے دن، جو بھی اللہ کا نظام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی، جو صبح والی بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں ان کو شام والوں سے کر دیں، یعنی صبح جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کو شام والی بیٹی سے، اور جو شام میں بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کو صبح والے بیٹے تھے۔ اس طریقے سے آپ شادی کر دیں۔ تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ چاہا، لیکن جب بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا تو بیٹے میں سے ایک بیٹے نے انکار کر دیا۔ ٹھیک، حابل نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش رہے، لیکن جو قابل تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے فلاں نہیں فلاں بیٹی سے کرنا ہے، یعنی جس کو اللہ نے کہا تھا اس کو انکار کر کے دوسرے سے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ آپ دونوں جائیں قربانی کریں۔ تو وہ ایک پہاڑ پہ گئے، انہوں نے قربانی کی۔ تو قربانی میں بھی وہی آیا جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا، لیکن وہ نہ مانے اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، میں آپ کو اس سے شادی کرنے نہیں دوں گا، میں کروں گا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو اس وقت حابل خاموش رہے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے معاملے میں نہیں بولتا، نہ میں آپ کو کچھ کہتا ہوں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ انہوں نے کہا، اور مگر وہ اپنے غصے میں تھے، ان کو یہ تھا کہ مجھے ہی اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جس سے قابل کو کرنی ہے۔ تو ایک دن وہ ان کو لے گئے، کہاں لے گئے؟ کھیت میں، بازار میں، یا جہاں بھی پہاڑ پر جو بھی ہے، دونوں بھائی گئے، آپس میں لڑائی ہوئی اور قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ بیٹھا رہا، اب کیا کریں؟ کرنے کے بعد تو کر دیا، اب افسوس ہو رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، اور اس وقت یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مردے کو دفن کرنا ہے، جلانا ہے، سمندر میں پھینکنا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ پورے دن لاش لے کر بیٹھے رہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، سورہ بقرہ میں ہی ہے یہ بھی آیت، کہ 2 کوے آئے آپس میں، انہوں نے بھی لڑائی کی۔ 2 کوے آئے، ایک درخت پر بیٹھے، انہوں نے آپس میں لڑائی کی۔ لڑائی کرنے کے بعد ایک نے ایک کو مار دیا۔ پھر جس نے مارا، جس کوے نے مارا، وہ مارنے کے بعد اس کو گھسیٹتا ہوا زمین پر لایا۔ زمین پر لانے کے بعد اسے کھودا، زمین کو اپنی چونچ سے کھودا۔ کھودنے کے بعد اس کو ڈھک دیا، یعنی دفن کیا، اور اوپر سے مٹی ڈال دی اندر، اس کے گڑھے کے اندر ڈال کر، یعنی کھود کر، وہ کوا کے حساب سے جتنا بھی تھا، اور اس کے بعد اسے مٹی سے ڈھک دیا۔ یہ وہ دیکھ رہے تھے، یہ منظر قابل دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا اس وقت، ہائے افسوس کہ میں نے کوے سے عقل سیکھی، یعنی میری عقل پر اتنا پردہ پڑ گیا کہ مجھے ایک چرند یعنی پرندے سے عقل لینی پڑی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اسی طریقے سے کیا، زمین کو کھود دی۔
کھودنے کے بعد اس میں اپنے بھائی کو ڈال دیا، دفن کیا۔ جب سے یہ سلسلہ، یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا، بس ہمارا طریقہ تھوڑا الگ ہے، یعنی چینج ہے، کہ ہمارے لیے طریقہ ہے مردوں کو نہلانا ہے، کفنانا ہے، پھر اس کی نماز جنازہ ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو بتائی، یعنی کس طریقے سے مردے کو دفن کرنا ہے، مٹی کے جو کھودنے کا طریقہ ہے وہ ایک پرندے نے، یعنی کوے نے بتایا تھا، اور انسان اتنا عقل سے معذور یعنی کم عقل ہے کہ اسے دفن کا بھی طریقہ نہیں پتہ تھا۔ وہ اللہ نے اس طریقے سے سکھایا، سکھانا مقصود تھا اللہ کو کہ